الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده صلوات قابل قدر مومنین و مومنات، زینبیہ ارونگٹن نیو جرسی میں آج کی مجلس عزا کا عنوان سخن شخصیت حضرت عباس علیہ السلام قرار دیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عباس نام ہے، لقب نہیں، نام ہی عباس، اور عباس کہتے ہیں بکھرے ہوئے شیر کو، کیونکہ یہ حیدر کرار کے فرزند ہیں، وہ اسد اللہ ہے تو یہ اسد علی، وہ اللہ کے شیر ہیں تو یہ علی کے شیر ہیں۔ عباس کا معنی ہے وہ جس کے تیور ہمیشہ دشمن کے خلاف بگڑے رہے، جو دشمن پہ کبھی رحم نہ کھائے، اللہ کے دشمن پر، اسے عباس کہتے، اور جو ہمیشہ اپنے لوگوں پہ رحم کھائے اسے عباس کہتے ہیں۔ تو گویا یہ اپوزٹ کریکٹرسٹکس ہیں۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، کافروں کے مقابل پہ جائیں تو سخت، آپس میں ہوں تو بڑے نرم۔ جو اہل ایمان کی صفت قرآن نے رکھی وہ بطور عتم حضرت عباس میں ہم نے دیکھی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابو الفضل علمدار کربلا ہیں، ان کے بابا علمدار دور رسالت ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کیونکہ رسالت ختم ہو گئی، ختم نبوت آ گئی، لہذا ان کی علمداری بھی ختم ہو گئی یہاں پر، مگر عباس کی علمداری قیامت تک جاری ہے، اس لیے کہ عباس علمدار امامت ملاحظہ کیا آپ نے، جب تک رسالت ہے تب تک علی علمدار رسالت ہے، اور اب جب تک امامت ہے عباس علمدار امامت ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس کی بیک گراؤنڈ ذرا آج سن لیجئے۔ علم کی جو ڈیفینیشن لکھی گئی وہ لکھی گئی کہ لواء صنعها
الخلیل ابراہیم، سب سے پہلا علم جو بنایا، یہ ڈکشنری میں لکھا ہے، سب سے پہلا علم جو تاریخ میں بنایا گیا وہ حضرت ابراہیم نے بنایا۔ دوسرے لفظوں میں یا علم بیت سے ملتا ہے یا اہل بیت سے ملتا ہے، مگر ایک بات طے ہے، جب سے امامت شروع ہوئی تب سے علم شروع ہوا، جب تک امامت رہے گی تب تک علم رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امامت شروع ہوئی، وہیں سے علم بھی شروع ہوا، اور حجت ابن الحسن تک علم جائے گا جہاں ختم امامت ہے، امامت تمام۔ تیسری بات، شخصیت حضرت عباس میں یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت عباس میں اور ان کے بابا میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو پہلے تو سملرٹی سن لیجیے، سملرٹی یہ ہے کہ جو نسبت علی کی حضور سے تھی وہی نسبت عباس کی حسین سے۔ اس کی دلیل آج سن لیں کہ حضور نے مولا علی سے کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے لا یؤدی، اس پیغام کو کوئی نہ پہنچائے، یا تو میں پہنچاؤں اور رجل، حضور نے فرمایا اور رجل منی، یا اس پیغام کو وہ پہنچائے جو مرد بھی ہو اور منی سے بھی ہو۔ اب جو حضرت عباس کے بارے میں مورخین نے لکھا تو یہ جملہ لکھا رجلن وجیہن، وہ مرد بھی تھے، وجی بھی تھے، حسین بھی تھے، یقال لہ قمر بنی ہاشم لحسن ہی و بہائے، آپ کے حسن کی وجہ سے اور آپ کی وجاہت کی وجہ سے انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ دیکھیے سملرٹی یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آیت ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکے اور اس کی چمک کی، اور چاند کی قسم اور اس کی چاندنی کی بھی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور اس چاند کی قسم جو بالکل سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد شمس سے مراد رسول، قمر سے مراد علی، کیونکہ علمدار رسالت کا ایک لقب تھا قمر، اس لقب کی خاطر انہیں کہا گیا قمر بنی ہاشم۔ گویا 86 جنگوں میں سے 84 جنگوں میں رسول ہے شمس، علی ہے قمر، کربلا میں حسین ہے شمس، عباس ہے قمر۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر کوئی صاحب بہت سارے بدصورتوں میں خوبصورت ہو تو انہیں کہتے ہیں کہ یہ صاحب خوبصورت ہے، اور جہاں سارے ہی خوبصورت ہو کوئی بدصورت نہ ہو اس میں امتیاز کیسے کیا جائے؟ تو ایک جملے کی قدر کرنا، جس خاندان میں سب ذی عقل تھے، سب صاحبان خرد تھے، اس خاندان میں عقیلہ بنی ہاشم کہلایا فاطمہ کی بیٹی نے، اور جس خاندان میں سب خوبصورت تھے اس میں قمر بنی ہاشم کہلایا علی کے لال ام البنین کے بیٹے۔ آپ نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے جو فضائل و مناقب سنے ہیں ان میں یہ زبردست فضیلت ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کے قمر۔ تو حضرت عباس کے جو علمی فضائل و کمالات ہیں وہ بھی بہت ہیں۔ مثلا ایک بات سمجھ لیجیے، آج
علامہ ہلی نے ایک مرتبہ عالم رویا میں مولا علی کو دیکھا خواب میں، اور کہا کہ میں پوچھوں گا، سوچا تھا میں پوچھوں گا کہ میرا علم زیادہ ہے یا حضرت عباس کا علم زیادہ ہے. سوچا، پتہ نہیں پوچھتے یا نہ پوچھتے. عالم رویا میں جب مولا کو دیکھتے ہیں تو مولا کو عجیب غصے میں دیکھا. علامہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مولا نے کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارے علم میں اور میرے عباس کے علم میں کیا تقابل ہے؟ تو سن لو، تمہارا سارا علم ظنیات پہ مبنی ہے، عباس کا سارا علم یقینیات پہ مبنی ہے. تم نے غیر معصوم سے سیکھا ہے، اس نے ڈائریکٹ امام اور معصوم سے سیکھا. آپ حضرت عباس کی جلالت کو اور علمی فضل کو یہاں سے سمجھ سکتے ہیں. جنہیں عالم علم لدنی کہا گیا ہے، جو تالی تلوے معصوم ہیں، معصوم کے قریب، محفوظ عن الخطا، ان میں حضرت عباس علیہ السلام ہیں. مردوں میں سر فہرست اور عورتوں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے باہر سے نہیں پڑھا. کیا کہنا کہ جو باب مدینۃ العلم کے پڑھے ہوئے، جو ان کا پڑھتا ہو. اور پھر ایک فضیلت کی بات جو ابو الفضل کی ہے وہ یہ ہے کہ ابو الفضل ہو بہو علی تھے. یعنی میں نے مطالعہ کیا ہے کہ صورتاً، سیرتاً، گفتار میں، کردار میں، رفتار میں، بولنے میں، چال میں، ڈھال میں، وجاہت میں، قد کانٹ میں، حجم میں، وزن میں ہم وزن علی تھے. یہ اعزاز تو کسی کو حاصل نہیں ہوا. یعنی یہ اعزاز ان کے بھائیوں میں سے بھی کسی کو حاصل نہیں ہوا. آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام آدھے شبیہ رسول تھے، آدھے حسین شبیہ رسول تھے. تو وہ اگر شبیہ علی بھی ہوں گے تو آدھے آدھے ہوں گے. یہ وہ شبیہ علی ہے جو 100% شبیہ ہے. یہ اعزاز صرف حضرت عباس کا. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. ایک اور امتیاز و اعزاز جو ابو الفضل کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاندان دور ابراہیم سے یہ سقایت اہل حرم پر معمور تھا اللہ کی طرف سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے جو زمزم نکلا تھا، اس سے جب تک ابراہیم و اسماعیل رہے وہ پانی پلاتے رہے. پھر ان کی نسل میں چلتا چلتا اجداد حضور تک آیا. بنی ہاشم سقائے حرم گزرے. پھر اسی طریقے سے حضرت عبد المطلب سقائے حرم تھے. بلکہ اس جملے کی ذرا قدر کیجیے. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے حالات میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی زمزم کا پانی کسی وجہ سے اویلیبل نہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ دودھ اور شہد ملا کر وہی زمزم کی جگہ پر سبیل لگا دیتے. ایک بات طے ہو گئی کہ یا عبد المطلب نے سبیل لگائی تھی یا پھر قیامت تک غازی کے نام کی سبیل. دیکھا کس طریقے سے یہ رفتار آج تک چل رہی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے جو زمزم کی سبیل حاجیوں کے لیے جاری ہے. ایک جملے کی اس کی بھی قدر کر لیجئے گا کہ آپ جائیں گے تو پیئیں گے یا کوئی لائے گا تو پیئیں گے. وہ جو زمزم کی سبیل ہے، یا آپ جائیں گے تو پیئیں گے یا کوئی لائے گا تو پیئیں گے. اس سبیل کو
ام المنین کے لال نے گھر گھر پہنچا دیا، در در پہنچا دیا، شہر شہر پہنچا دیا، قریہ قریہ پہنچا دیا کہ اب آنے کی ضرورت نہیں، سبیل تمہاری طرف آنے کو تیار۔ یہ ام المنین کے لال کا کمال ہے۔ بلکہ امام علیہ السلام نے فرمایا واللہ نحن سبیل اللہ، خدا کی قسم اللہ کی سبیل ہم ہیں، آل محمد ہے سبیل اللہ کی، اور سبیل منوائی ہے علمدار کربلا ہے۔ ہر جگہ آج جو سبیلیں لگی ہیں سرکار غازی کے نام کی، یہ امتیاز کسی کو اللہ نے نہیں دیا۔ یعنی اب اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لیں، یہ نقطہ شکاگو میں رہ گیا، ظاہر ہے کہ حالانکہ فرمائش بھی تھی تو یہاں سن لیجیے۔ پہلی مرتبہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے حاضری سنی ہے سرکار غازی کی؟ حاضری آپ کرتے ہیں نا؟ امام حسین کی حاضری کیوں نہیں کرتے؟ ان کی نظر بی بی زینب کے نام کی نظر ہے، علی اکبر کے نام کی نظر ہے، پنجتن پاک کے نام کی نظر ہے، حاضری صرف عباس کی کیوں ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب کبھی حسین نے ارادہ کیا تو غازی حاضر تھے۔ یہ اس حاضر سے حاضری ہے کہ آپ کیونکہ حاضر رہے ہیں حسین کی صدا پر، لہذا عزائے حسین کی صدا پہ بھی آپ کو حاضری دیں گے، نظر نہیں کہیں گے۔ گویا غازی ہر اس حاضری میں آتے ہیں جہاں آپ ان کے نام کی سبیل لگائیں یا ان کے نام کی نیاز دیں، کوئی اور آئے نہ آئے، سرکار غازی ویسے ہی آتے ہیں جیسے لبیک یا حسین کہتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے غازی کی حاضری سنی، ان کو اللہ کی ذات نے حاضر ہونے کی صلاحیت دی، باقی میں بھی ہے مگر ان کے ساتھ خاص طور پر، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ فرزند رسول کو کہا میں حاضر ہوں۔ اب حاضری ان کے نام کی مخصوص ہو گئی کہ ادھر آپ تیاری کریں ادھر ابو الفضل آئیں، یہ خصوصیت صرف ابو الفضل کی ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجیے، امتیازات غازی میں یہ جملہ کسی اور شہید کے بارے میں میں نے نہیں پڑھا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اور بھی بھائی تھے، بعض نے تو 9 لکھے ہیں، 9 بھائی تھے کل بی بی زینب کے، 9 ٹوٹل بھائی تھے جو شہید ہوئے ہیں کربلا، 18 میں سے تو 9 بھائیوں کی بہن تھی بی بی زینب، تو 9 میں سے صرف عباس کو یہ اعزاز کیوں ملا کہ اے حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کرنے والے، اپنے اسی بھائی حسین کے صدقے میں میری پریشانی کو دور کریں؟ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، آج سمجھ لیجیے گا، حسین ابن علی کربلا میں اتنے پریشان تھے کہ ان کے چہرے سے پریشانی کا دور کرنا امپاسبل تھا، اور غازی اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے محال کو ممکن بنا دیا۔ آپ یہی تو کہتے ہیں کہ امام کے چہرے کے محال کو ممکن بنانے والے غلام کے محال حالات کو بھی ممکن بنا دے، یہ ابو الفضل کا اعزاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت نگاروں نے حضرت عباس علیہ السلام کے خصائل و شمائل میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو ہو بہو علی لگتے تھے۔ جب مولا علی اس دنیا سے چلے گئے تو کچھ لوگ کوفہ سے حسنین شریفین کو ملنے آئے، تو اس وقت ابو الفضل ظاہر ہے کہ اتنے بڑے نہیں تھے، ابو الفضل کو جو دیکھا ان لوگوں نے تو سب کے سب نے اکٹھا ایک جملہ کہا، نذکر شباب علی ابن ابی طالب، آج تو ہمیں مولا علی کا شباب یاد آ گیا۔ کوئی دوسرے لفظوں میں ایک لقب اور آج سن لیجئے، شباب علی کا نام ہے عباس۔ علی کی جوانی کا نام ہے عباس، عہد شباب میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ صفین میں آپ لڑے ہیں
تو آپ کا سن مبارک حضرت قاسم کے سن سے ملتا جلتا ہے، بس اتنے ہی ہے، نوخیز ہے، جی ہاں، بس ان سے قریب سمجھ لیجیے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ وہاں جو جنگ آپ نے کی ہے کم سنی کے عالم میں، جس جگہ جدھر نیزہ چلاتے تھے، یہ آج ہی اتفاق سے میں نے چیک کیا کہ صفین میں اتفاق سے ابو الفضل کو نیزہ دیا گیا، یہ بھی عجیب بات ہے، وہاں پر تلوار نہیں تھی، وہ نیزے سے لڑے، نیزہ لے کے جو جاتے تھے تو جدھر جاتے تھے، آپ کو علم ہے کہ 90,000 دشمنان علی مارے گئے ہیں صفین کے اندر، 90,000، 20,000 مولا علی کے چاہنے والے مارے گئے، ہاں 90,000 ادھر کے مارے گئے۔ ان 90,000 کے جم گھٹے میں 1,20,000 کی ٹوٹل فوج تھی، ٹوٹل جو فوج تھی 1,20,000 کی تھی۔ تو جب وہ ریوڑ کی طرح ہنکاتے ہوئے ابو الفضل نیزے کے ساتھ نوخیزی کے عالم میں لے گئے ہیں، تو دوڑتے ہوئے سب کے سب لوگ ایک جملہ کہتے تھے، نحاجمنا حیدر لا غیر، کوئی بات نہیں، علی ہی تو مار رہے ہیں، علی کے سامنے فرار ہونے میں کوئی آر نہیں ہے، اس لیے کہ علی مار رہے ہیں، حالانکہ مار عباس رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے علی مار رہے ہیں۔ یہ سرکار غازی کا امتیاز ہے اور کمال ہے۔ حضرت ابو الفضل کے فضائل و مناقب میں بہت طویل ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، ذکر العباس ایک کتاب ہے، بڑی طویل کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب، علمدار کربلا ایک کتاب ہے، ویسے تو فارسی اور عربی کی تو کم از کم 20 کتابیں ہیں جو مورخین نے صرف اور صرف علمدار کربلا کے فضائل و مناقب کے بارے میں لکھی ہے۔ ایک کتاب تو میں نے زمانہ طالب علم میں دیکھی تھی، سقایت ابو الفضل، فارسی میں اس کا عنوان یہ تھا کہ ابو الفضل کا پانی پلانا، اس پر پوری کتاب لکھی، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو سقائے حرم کا لقب تھا یہ کربلا میں نہیں پڑا، یہ مکے اور مدینے سے یہ لقب مشہور تھا، اور جب کبھی ابو الفضل نے اپنا تعارف کرایا تو یہ جملہ کہا، انا سقاء الحرم، میں حرم کا سقا ہوں۔ اس کا مطلب یہ اگر تو صرف اہل بیت کی بات ہوتی تو فرماتے ہیں انا سقاء اہل الحرم، سقاء الحرم کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح عبد المطلب پانی پلاتے تھے حاجیوں کو، جس طرح ابو طالب پانی پلاتے تھے حاجیوں کو، جس طرح کنویں کھودے تھے ابیار علی میں، مولا کائنات نے حاجیوں کے لیے وہ منصب علی کے بیٹوں میں سے وہ صرف عباس کو ملا تھا، وہ کسی اور کو نہیں ملا، وہ بھی سقائے حرم تھے، یہ بھی سقائے حرم تھے۔ ابو الفضل کے فضائل و مناقب میں علمی جو دلائل دیے گئے ہیں ان میں مثلا ایک بچوں کے لیے یہ ایک درس ہوگا کہ بابا نے جب گنتی سکھائی تو کہا بیٹا کہو ایک، تو کہا ایک، کہا بیٹا کہو دو، تو زبان خاموش ہے۔ علی پوچھتے ہیں دو کیوں نہیں کہتے؟ عرض کرتے ہیں بابا جب ایک کو مان لیا ہے تو دوسرے کی احتیاجی کیا، یعنی ان کے اندر توحید یوں راسخ ہے، الحمدللہ۔ یہ ہے علم لدنی جس کے یہ مالک ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے یہ بھی آج سن لیجیے، یہ ذکر کی شرعی حیثیت کیا رکھتا ہے عباس کا ذکر۔ ایک مرتبہ حزام ابن عامر، حزام آئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بنی کلاب سے ہیں، ابن کلاب ہیں، یہ آئے ہیں اور مولا علی بھی وہاں تشریف فرما ہے۔
جب حزام آئے، حزام نام ہے حضرت فاطمہ کلابیہ ام البنین کے والد کا، جب وہ تشریف لائے، ابھی ام البنین پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ حزام جب آئے تو حضور نے فرمایا کہ حزام تمہیں مبارک ہو، تمہارے صلب سے، تمہاری ذریت سے ایک بیٹی پیدا ہوگی جس کے بطن سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو اپنے نامور والد کا نام روشن کرے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے، علی اس ہستی کا نام ہے کہ جو نبی کا نام روشن کرے، اللہ کا نام روشن کرے۔ عباس اس ہستی کا نام ہے جو علی کا نام روشن کرے۔ عموماً آپ نے یہ سنا ہے کہ بنی کلاب کا خاندان وفا میں بڑا مشہور تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شجاعت اور وفا دونوں میں یہ خاندان معروف تھا۔ ایک چیز نہیں بتائی جاتی، وفا میں بھی اور شجاعت میں بھی یہ خاندان مشہور تھا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، جس کی رگوں میں نانہال کی طرف سے بنی کلاب کی شجاعت بھی ہو، وفا بھی ہو، اور جس کی رگوں میں باپ کی طرف سے بنی ہاشم کی شجاعت بھی ہو، وفا بھی ہو، وہ پیکر کیا بنے گا؟ تو اس لیے ابو الفضل کو صرف پیکر وفا نہ کہیں، پیکر شجاعت بھی ہے، پیکر وفا بھی۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ میں حیران ہوا آج اس چیز کا مطالعہ کر کے کہ بابا نے ان کو تلوار کیوں نہیں دی، نیزہ کیوں دیا؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کربلا میں کہ جب جانے لگے ہیں تو سید الشہداء نے بالکل اسی روش پر، وہ صفین والی روش پر تلوار نہیں دی۔ مطلب یہ ہے کہ غازی پر والد کی طرف سے بھی اور بھائی کی طرف سے بھی کوشش یہ تھی کہ جنگ نہ کریں۔ ان کو جنگ کی تو اجازت تھی نہیں، یہ دفاعی جنگ تھی جو صفین میں تھوڑی سی کی، جس میں ہزاروں کشتوں کے پشتے کر دی، اور یہاں پر بھی ہزاروں۔ میں نے تو ایک روایت میں دیکھا ہے کہ سرکار سید الشہداء کے بعد سب سے زیادہ جو مقتول ہوئے ہیں وہ سرکار غازی کے نیزے سے ہوئے، حالانکہ تلوار سے جنگ نہیں کی۔ تو کیا کہنا وفا کا کہ جب بابا کے ساتھ تھے تو نیزے سے جنگ کی تھی، تو جب بھائی کے ساتھ بھی ہے نیزے سے جنگ کریں گے۔ نہ شجاعت میں فرق آئے، نہ وفا میں فرق آئے، نہ اطاعت میں فرق آئے۔ مولا کائنات بھی جنگ کرتے رہے، بلکہ 84 جنگیں کی ہیں مولا نے حضور کے ساتھ۔ حضور کے بعد کی الگ ہے، نہروان کی، صفین کی، جمل کی، چھوٹی چھوٹی جنگیں وہ الگ ہیں۔ 86 میں سے 84 جنگیں تو مولا نے حضور کی معیت میں کی ہیں۔ پھر صفین بھی ہے جو اصل میں ہے صفین، یہ غلط غلام ہو گیا ہے، جیسے پرسوں عرض کیا تھا نا کہ منا تھا اور منا ہو گیا، اس طرح صفین ہے، یعنی صفین ہو گئی، اصل میں صفین، دو صفین، دو لائنیں، ایک لائن مولا علی کی، ایک لائن غریب شام کی، دو صفین کی جنگ تھی۔ پھر جلد کثرت استعمال سے صفین ہو گیا۔ بتا چکا ہوں کہ عرب کوشش کرتے ہیں کہ زبر کو بھی اور پیش کو بھی زیر میں بدل دیں، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے۔ جیسے منا کو منا کر دیا، حج کو حج کر دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ حج ہے، حالانکہ حج ہے، حج کو حج کر دیا۔ یہاں بھی صفین کو صفین کیا اور بعد میں صفین کر دیا، اس زبر کو بھی بدل دیا زیر میں۔ یہ قانون بھی آپ کو ذرا سمجھ آ جائے، کبھی آپ بدلا ہوا دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ایکچولی ایسے ہی تھا۔ حج ہج نہیں ہے، یہ بگاڑا گیا لفظ ہے، مگر قرآن مجید نے بگاڑے ہوئے لفظ کو بھی ذکر کیا ہے
تاکہ قرآن میں سنورے ہوئے لوگوں کا بھی ذکر آئے اور بگڑنے والے لوگوں کا بھی ذکر آئے. فرما رہے آپ. تو یہ ذرا سا آپ کو ذہن میں بھی رہے گا کہ اصل میں صفین، صفین میں، نہروان میں، جمل میں. مالک اشتر کے جملے ہیں صفین کہ میں نے علی میں خستگی نہیں دیکھی جو بدر میں ان کا انداز تھا لڑنے کا، وہی انداز صفین میں. اور ایک تابعی ہے وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ وہ شہید صفین ہے، وہیں پر دفن بھی ہے، اویس قرنی وہیں دفن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب دیکھتا تھا کہ مولا علی لڑ رہے ہیں، کیونکہ میں تو کسی جنگ میں تھا نہیں حضور کے دور میں، صحابی تو وہ ہے نہیں، وہ تو تابعی ہیں، تو میں سنا کرتا تھا کہ علی خیبر میں ایسے لڑے تھے، علی بدر میں ایسے لڑے تھے، علی احد میں ایسے لڑے تھے، علی خندق میں ایسے لڑے تھے. تو میں سنا کرتا تھا. جب میں نے صفین میں علی کی تلوار چلتی ہوئی دیکھی تو میں نے یہ محسوس کیا ایسے لگتا ہے کہ علی 84 جنگوں کی ساری طاقت کو ایک جنگ میں استعمال کرے. اب ذرا غور فرمائیں، اس جنگ میں جس میں علی کی ساری شجاعت کنڈینس ہو گئی ہو، اس جنگ میں اگر دشمن غازی کے سامنے دوڑتا ہوا یہ کہے کہ حیدر آ رہا ہے تو پھر غازی کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا. ابو الفضل بھی لڑے ہیں، مولا بھی لڑے ہیں، مگر ایک فرق ہے. آج ذرا اس فرق کو توجہ سے سن لیجیے گا. تقابل کا میں بالکل قائل نہیں، مگر سمجھانے کے لیے ضروری ہے. باپ بیٹے میں بھی تقابل کرنا پڑتا ہے کہ سمجھا دیا جائے. مثلا یہ بات ذہن نشین فرمانے کے باپ بھی لڑے ہیں، بڑی بہادری سے لڑے، مگر باپ کے لیے ویپن عرش تک سے آیا ہے، سمجھیے گا. اور باپ جب لڑے ہیں ان کے سامنے کوئی مجبوری نہ تھی، پانی پی کے آتے تھے، کھانا کھا کے آتے تھے، پراپر ڈائٹ کے ساتھ آتے تھے. کمال تو غازی کا ہے کہ بھوک کی بھی مجبوری ہے، پیاس کی بھی مجبوری ہے، ویپن بھی ادھر سے نہیں آ رہا، ادھر کے ویپن کو ادھر کا بنا رہے. یہ عباس کا کمال ہے. غازی کی شجاعت یہاں سے آپ سمجھیے. سرکار ابو الفضل کے بارے میں کچھ لوگ جسارت بھی کرتے ہیں، خدا ان سے سمجھے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، صدام جیسا ملعون بھی یہ عرب میں کچھ عرصہ میں رہا ہوں، عراق میں نے یہ وہاں سے سیکھا ہے کہ سفاک سے سفاک آدمی، فاسق سے فاسق آدمی، برے سے برا آدمی بھی یقین کرے عباس کی قسم نہیں کھاتا. یہ عجیب، یہ میں نے خود دیکھا. اگر آپ کسی برے سے برے آدمی کے سامنے پھنس جائیں، اس کو عباس کی قسم کہیں وہ نہیں کھائے گا. اس صدام سے بھی کہا گیا تھا، اس نے کہا جس دن میں نے عباس کی قسم کھا لی اس دن میں تباہ ہو جاؤں گا. اور یہ تباہ اسی وقت ہوا ہے اتفاق سے جب اس سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو عباس اس ہستی کا نام ہے، آج بھی ان کی وہ وجاہت ہے، ان کا وہ جوش و بلبلہ ہے آج بھی. پھر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ عباس نے جو وعدہ کیا تھا نا حرم والوں سے، یہ تھا کہ میں پانی لاؤں گا، یہ نہیں کہا تھا میں پانی پلاؤں گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور زیارت میں یہ جملے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ صَدَقَ وَعْدَ، آپ کے وعدے کو اللہ ضرور ایک دن سچ کر دکھائے گا. یہ کیسے سچ ہوگا؟ دو طریقوں سے میں نے سمجھا ہے کہ اللہ نے وعدہ سچ کر کے دکھا دیا. ایک یہ کہ آج آپ دیکھ لیں کوئی کنیکشن نہیں عباس کی کچی قبر کے اراؤنڈ آج پانی طواف کر رہا، وہ پانی خراب نہیں ہوتا، اس کو فلٹر نہیں کیا جاتا، منرل واٹر نہیں بنایا جاتا، وہ پانی شفا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے سورس کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے کہ آپ تو ماشاءاللہ زیارات میں جاتے رہتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے، اور جو گئے ہیں بار بار جائیں. آپ ذرا دیکھیے گا
جہاں سرکار غازی کی قبر ہے وہاں سے علقمہ کا وہ کنارہ جہاں پہ پانی لینے کے لیے گئے تھے آلموسٹ 1 کلومیٹر ہے. 1 کلومیٹر میں بالکل بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے پانی کا. وہ حیران ہے کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. یہ ابھی کوشچن ریز ہوا ہے انٹرنیٹ پہ کہ یہ پانی آخر کہاں سے آ رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. پانی لانے کا وعدہ تھا نا, پلانے کا تو نہیں تھا. تو اللہ کی ذات نے پانی اراؤنڈ جمع کر دیا کہ عباس تمہاری حسرت تو پوری نہ ہوئی مگر کم از کم آج پانی شرمندہ ہے, تمہاری قبر کا ایسا ہی طواف کر رہا ہے جس طرح حرم کا طواف حاجی کرتا. وہاں پر آپ دیکھ لیجیے پانی. دوسری بات, ٹھیک ہے کربلا والوں کو پانی نہیں ملا مگر ان کے صدقے میں آج اپنے بھی پی رہے ہیں سبیل غازی سے, غیر بھی پی رہے ہیں. گلی گلی میں غازی کی سبیلیں لگی ہیں. یہ اللہ کی ذات نے وعدہ پورا کر دیا. اب پانی ہوگا تو آپ ہی کے نام کا ہوگا غازی. ایک اور امتیاز سمجھ لیجیے, وہ یہ ہے کہ یہ علم جو علم اس کے 2 نام ہیں. رائیہ لأوتین الرائیۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. میں یہ علم کل اس مرد کو دوں گا جو قرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ. یہ جملہ بخاری میں بھی ہے صرف تھوڑے سے فرق کے ساتھ. سیاست میں یہ جملے کل میں علم دوں گا. ایک بات آج اور سمجھ لیجیے گا کہ شب بیداری ضرور بدعت ہوگی جس میں علم کے حصول کی تمنا نہ ہو. اگر علم کے حصول کی تمنا ہو تو یہ تو سنت و سیرت صحابہ کرام ہے, وہ ساری رات وہاں جاگتے رہے. اب ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ لوگ کس منہ سے علم اٹھائیں گے جن کے بزرگ بزدلی سے پھینک کے آتے رہے. وہی تو اٹھائیں گے جن کے مولا کو ملا بھی تھا اور جن کے مولا نے اٹھایا بھی تھا, بچایا بھی تھا. اچھا قرآن کہتا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. یہ ہے ہماری عطا, یہ جو حکومت ہم نے دی ہے داؤد, یہ ہماری عطا ہے. فمنن او امسک بغیر حساب. آپ شکریہ ادا کریں یا نہ کریں, ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے. یہ قرآن کی رولنگ ہے اور قرآن کہہ چکا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی بولتا نہیں جب تک وحی نہ ہو. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرا نبی کچھ کرتا نہیں, جو کچھ کرتا ہے وہ میں کرتا ہوں. تو نبی کے قول پہ بھی مہر الہی ہے اور نبی کے فعل پہ بھی مہر الہی ہے. قول قول خدا, فعل فعل خدا. اب یہ جملہ کہا میں کل عطا کروں گا عالم اس مرد کو, تو یہ عطا الہی ہوئی نا. اور عطا الہی کا قانون یہ ہے کہ اللہ دے کے واپس نہیں لیتا. اب سمجھ میں آئی بات, کیونکہ عطا الہی ہے قیامت تک علی کے بیٹے کی ملکیت. اب علم رہے گا غازی کا, یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ علم اٹھایا ہے سجاد نے, علم لے کر آئے, مگر وہ کس کا علم تھا؟ علمدار کربلا کا. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ امام سجاد کا علم آیا؟ امام سجاد بھی لائے تو غازی کا علم آیا. امام باقر نے اٹھایا تو غازی کا علم اٹھایا. جعفر صادق نے اٹھایا تو غازی کا علم اٹھایا. موسیٰ کاظم نے اٹھایا تو غازی کا علم اٹھایا. علی رضا نے اٹھایا تو غازی کا علم اٹھایا. محمد تقی نے اٹھایا تو غازی کا علم اٹھایا. علی نقی نے اٹھایا تو غازی کا علم اٹھایا. حسن عسکری نے اٹھایا تو غازی کا علم اٹھایا. امام زمانہ اٹھائیں گے تو غازی کا علم اٹھائیں گے. ایک چیز میں تو ہم اپنے اماموں کے ساتھ مل گئے نا, مشابہت ہو گئی کہ امام بھی علم غازی کا اٹھاتے ہیں, غلام بھی علم غازی کا اٹھاتے ہیں. اللہ ہو, کیا اعزاز کی بات ہے.
ہوگا امام زمانہ کے ہاتھ میں، مگر ہوگا علم غازی کا۔ سبحان اللہ، کیسی عطا الہی۔ بس آخری جملوں پہ آ رہا ہوں۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عباس علمدار کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ ان کے خطبوں سے پتہ چلتا، جیسے خطبات امام حسین علیہ السلام، ان خطبات میں حضرت عباس کے بڑے خطبات ہیں۔ مثلا ایک خطبہ آپ کا وہ ہے کہ جو آپ نے اہل مدینہ کو دیا، یا اہل یثرب، او یثرب والو نکسوا رؤوسکم، سر جھکا لو، علی و بطول کی بیٹیاں باہر نکلنا چاہتی ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو اللہ قیامت کے دن کہے گا بی بی فاطمہ کی حاضری کے لیے۔ عباس کا کمال دیکھیں کہ جو لہجہ اللہ استعمال کرے گا قیامت کے دن، وہ لہجہ عباس نے استعمال کیا ہے خروج مدینہ کے۔ عجیب ہے، صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے۔ اس طریقے سے جو ایک خطبہ ہے، طویل خطبہ ہے، جو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ابو الفضل نے حاجیوں کو خطاب کر کے کیا، بہت طویل خطبہ ہے۔ اس میں باقاعدہ شجرہ بتایا اپنا، حسین ابن علی کا شجرہ بتایا، حسین ابن علی کے فضائل پڑھے، اپنے بابا کے فضائل پڑھے، اپنے آباء و اجداد کے فضائل پڑھے، اور یہ پوچھا کہ تم میں اگر کوئی ایسا ہے حاجیوں میں تو بتائیں۔ بالکل وہی لہجہ ہے جو ان کے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ہے، فوج شام سے خطاب کرتے ہیں۔ دنیا نے کہا کہ ایسے لگتا تھا جیسے ممبر سنونے سے علی بول رہے۔ پھر ایک خطبہ آپ کا بڑا مشہور خطبہ ہے کربلا کا۔ اس خطبے میں صرف 4 جملے سن لیجیے، بس کافی ہے، اتنا ہی وقت ہے۔ پہلا جملہ جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے لشکر یزید کو خطاب کر کے کہا ہے، یہ وہ تعارف ہے لشکر یزید کا کہ یہ تعارف تو امام حسین نے بھی نہیں کرا ہے۔ جو تعارف ذرا دیکھیے، امام حسین کے بھی خطبے ہیں، بڑے سخت خطبے ہیں، اور یہ خطبہ بڑا سخت ہے۔ ذرا دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ جب خطاب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایتھا الکثرۃ الجشرۃ ذات العقل القلیل۔ جملوں پہ غور کیجیے گا۔ ایک تو فرماتے ہیں کہ او کم عقلو، او بے وقوفو، اور ایک اس سے پہلے کا جملہ بڑا عجیب ہے، او کم عقل کیڑو مکوڑو۔ یہ عربی میں کثرت الجشرہ ایک حشرہ لفظ ہے، حشرہ۔ بعض نے اس کو حشرہ بھی لکھا، میں نے دیکھا ہے، بعض نے اس خطبے کو حشرات الارض سمجھتے ہیں نا، حشرات الارض کو کہتے ہیں حشر، جب جمع آ جائے۔ کثرت سے مراد وہ کثیر، اے اپنے کثرت پہ گھمنڈ کرنے والے انسیکٹس۔ حشرہ اور جشرہ میں ایک فرق لکھا ہے، اگر آپ مجھے اجازت میں عرض کروں تو انشاءاللہ آپ کو عباس کی بلاغت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر حشرہ ہو تو مراد یہ ہے کہ وہ انسیکٹس جن کے والدین کا علم ہوتا ہے، خدا کی قسم دیکھ لیجیے گا جا کے۔ اور جشرہ ان کیڑوں مکوڑوں کو کہتے ہیں کہ جو برسات کے موسم میں خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس نے بتا دیا کہ اگر تمہارا شجرہ صحیح ہوتا تو فرزند رسول کے مقابل پہ نہ آتے۔ کچھ سمجھا؟ کم کرو اتمنعون الماء لما تحت قدمیہ سلسبیل۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی، تمہیں حیا نہیں آ رہی، اما تستحیون، تم بے حیا بن چکے ہو، بے شرم بن چکے ہو، تم اس شہزادے سے پانی بند کر رہے ہو جس کے قدموں کے نیچے سلسبیل ہے۔ سبحان اللہ، کیا جملہ ہے! میری کوثر و سلسبیل حسین کے تو قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تو وقت امتحان ہے۔ دیکھیے کون بول رہا ہے؟ جو صاحب سبیل ہے۔ کس کا تعارف کرا رہا ہے؟ جس کے قدموں میں سلسبیل ہے۔
सलसबील खुदा की, सबील गाजी की। अल्लाह अकबर। एक हमारे अरब के बहुत बड़े खतीब थे। अरब खतीब बड़े नुक्ते पैदा करते हैं जबरदस्त। हम भी कोशिश तो करते हैं मगर उनकी भी कमाल है। अजब नुक्ता पैदा किया उन्होंने। सल सबील कहा। सल कहते हैं सवाल कर, सबील कहते हैं सबील। सल यानी तू सवाल कर। क्योंकि अब्बास ने हुसैन इब्ने अली की तारीफ में यह जुमला कह दिया, सल सबील। अल्लाह ने कहा अब तूने सवाल कर लिया है तो सबील तुम्हारी कर। सवाल है ना तुम्हारा, अब सबील तुम्हारी। तुम उससे पानी बंद कर रहे हो कि जिसके कदमों के नीचे सलसबील है। इसका अगला जुमला और बड़ा जबरदस्त है। या जुनूद अल अमीर अल्लाइबु बिल क़िरदति वल किलाब। ऐ कुत्तों और खिंजीरों और बंदरों से खेलने वाले अमीर के लश्कर वालों। क्या शजरा बताया। वो जो हुसैन इब्ने अली ने चलते वक्त मदीना से जुमला कहा, वो जुमला अब्बास यहां दोहरा रहे हैं। क्या है वो लश्कर। और एक जुमले में तो ये भी मैंने महसूस किया है कि आकिलतुल अकबाद और जिगर खारा की जुर्रियत की फॉलोइंग करने वाले बदयामतों, जिन्होंने हमजा का जिगर चबाया था। आकिलतुल अकबाद जो आप ज़ियारत अशूरा में जुमला पढ़ते हैं। इस तरीके से सरकार कहते जा रहे हैं। और फिर रिकाबों पे जोर डालकर हैदर करार के शेर ने अजीब अतुहद्दिदून बनी अबी तुराब मिन लाइबिल हर्ब वल बिलाद। तुम अबू तुराब के उन बेटों को डराने आए हो कि जो जंग में लड़ा नहीं करते, खेला करते। सुभान अल्लाह। क्या कहना अबुल फजल। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला बस आज की हद तक इजाजत दीजिए। बड़ा अजीब है ये आखिरी जुमला। फरमाते हैं फमन अय्युकुम मिनकुम वुलिदा अला फिराशे अबी। बड़े पर्दे से इसका तर्जुमा करूंगा क्योंकि इंटरनेट पे भी जाना है, मगर समझ लीजिएगा फसात बलागत अब्बास की। फरमाते हैं तुम में से अगर कोई ऐसा हो कि जिसको अपना शजरा मालूम हो तो अब्बास के सामने अपना शजरा गिनवा दे। आप समझ गए बात कि हुसैन से लड़ने वालों को शजरा मालूम नहीं था। फरमाते हैं जो अपने बाबा के बिस्तर पे पैदा हुआ है वो अली के बेटे को बता दे। इशारा समझ गए ना कि इमाम वक्त से लड़ने वाला कौन होता। ये अबुल फजल की जलालत है, अबुल फजल का कमाल है। अबुल फजल वो हैं जिन्होंने खत खींचा था, खबरदार 7 मुहर्रम को यहां से इधर कोई ना आए। 30,000 का लश्कर वहां हो गया कि अबुल फजल ने खत खींच दिया है, हम आगे नहीं जाएंगे। और अगर आप कहें कि अबुल फजल का जिक्र कुरान में कहाँ है, जो मैंने अर्ज किया था, तो फिर सुन लीजिए। सूरह बकरा आयत नंबर 249 अबुल फजल के लिए नाज़िल हुई। हालांकि किस्सा तो तालूत का है। फलम्मा जब फसल तालूत बिल जुनूद, जब तालूत लश्कर लेकर हक का जालूत के मुकाबिल पे चले, जिनको दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था, जब चले तो काला अपने लश्कर से कहा इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, ताकीक अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान करने वाला है
نہر فرات پر، یہ طالوت نے کہا اپنے لشکر کو، فمن شرب منہ، جو پی لے گا پانی، فلیس منی، تو وہ منی کی منزل پہ نہیں، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو چکھے گا بھی نہیں وہ منی کی منزل پہ ہوگا۔ پتہ چلا لشکر حق والے نبی یا ولی کی منی کی منزل پہ تب ہوتے ہیں جب پیاسے ہو، پانی پینے والے منی کی منزل پہ نہیں ہوتے۔ یہاں تک تو تھا اشارہ، اب کلیئر کٹ عباس کا ذکر، الا من اخترف غرفۃ بیدہ، مگر یہ کہ تم اتنی اجازت ہے کہ چلو بھر لو مگر پینا نہیں۔ کائنات میں کل ایک عباس گزرا ہے جس نے چلو بھرا ہے مگر پیا نہیں ہے۔ تو جو مقام حسین کا حضور کی بابت منی کا ہے، وہی عباس کا حسین کی بابت منی کا۔ اگر حسین حضور کے منی ہے تو پھر عباس حسین کے منی، اس لیے کہ چلو بھرا ہے پیا نہیں۔ جب عباس نے چلو بھرا تو ہاتھ تر ہو گئے، خون کی محسوس ہوئی، پانی تو گرم تھا مگر خون کی محسوس ہوئی، تو خود سے کہتے ہیں عباس تمہاری وفا پر داغ تو نہیں آ جائے گا کہ تمہارے آقا کے ہاتھ تو خشک ہیں، گرم ہیں، اور تمہارے ہاتھ تر ہو گئے اور خون کی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یوں ہاتھ تھے نا، چلو یوں کہتے بار الہا جب میں اپنے آقا سے ملوں تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ کمال دیکھیں عباس کا، اتنی وفا تو کائنات میں نظر نہیں آتی، کسی نبی میں اتنی وفا نظر نہیں آتی، سابق انبیاء کسی ملک مقرب میں یہ وفا نظر نہیں آتی جو ام البنین کے لال میں۔ ابو الفضل اس وفادار ماں کے بیٹے ہیں کہ جو بیاہ کی آئی تھی تو سب سے پہلے اس دہلیز کا بوسہ لیا، یہاں فاطمہ کے قدم رکھے، اندر گئی تو تخت پر حسنین کو پایا، ایک ہاتھ حسن کے قدموں پہ رکھا، دوسرا حسین کے قدموں پہ۔ اسی دوران بچوں نے کہا اماں ہمارا سلام۔ بی بی کہتی ہے بچوں جس لقب سے چاہو پکار لینا، مجھے ماں نہ کہہ، میں تمہاری ماں بن کے نہیں خادمہ بن کے آئی۔ کیا وفا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے تو وہ بین پڑے ہیں مقتل میں کہ رسول زادی کی قبر پہ بی بی آ جاتی، وہ بین کرتی پورا مدینہ ہوتا تھا۔ مثلا ایک بہن یہ تھا رسول زادی ناراض نہ ہونا، جب تک میرا غازی زندہ تھا حسین پر کسی نے تیر نہیں پھینکا۔ بی بی کو بڑا مان تھا غازی پہ، بڑا یقین تھا غازی پہ۔ بشیر ابن جزلم کہتا ہے کہ جب میں منادی بن کے ندا دینے کے لیے محلہ بنی ہاشم میں گیا تو اس کا ریئیکشن میں نے دو لوگوں پہ دیکھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جلدی سے اس نے میری قبا کا دامن پکڑا، مجھ سے کہا ارجا ابی املا، شیخ تو نے کہا کہ مدینہ والے سید آ گئے، کیا میرا بابا آ گیا؟ میں نے کہا تیرے بابا کا نام؟ اس نے کہا ابو الفضل العباس۔ دوسرا ریئیکشن ایک دراز قامت بی بی پہ جو محلہ بنی ہاشم سے نکلی، تیز تیز چلتی ہوئی میرے قریب آ کے کہتی ہے تو نے کہا سادات آ گئے، سادات کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے خیمے لگے ہیں۔ وہ بی بی وہاں پہنچی، ایک بیمار بیٹھا تھا، کہا بیمار راستہ چھوڑ، وہ اٹھ نہ سکا، کہا تجھے غازی کی ماں کہتی ہے، پھر بھی وہ اٹھ نہ سکا، بی بی نے لہجہ بدل کے کہا تجھے علی کی بیوہ کہتی ہے۔ اب نہ اٹھ سکنے والا اٹھا، درستے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کانپتے ہوئے پاؤں کے ساتھ، اور کہا السلام علیکہ یا جدتہ دادی اماں میرا سلام۔ کہا بیمار، مریض، ضعیف، تو کون مجھے دادی کہنے والا؟ کہا پہچان دے دادی اماں میں آپ کا سجاد ہوں۔ کہا بیٹے اتنے ضعیف ہو گئے؟ دادی اماں ہمیں کربلا کھا گئی، رہتی سہتی کسر کوفہ و شام نے نکال دی۔ سید سجاد کہتے ہیں دادی اماں چچا غازی نے بڑے کمال کے جوہر دکھائے، وفا دیکھیں
بی بی کہتی ہے شریف صدقے کا نہیں پوچھتے، میں تو ترکے کا پوچھنے آئی ہوں، میرا حسین بڑا بہادر تھا، وقت آخر میرا حسین کیسے لڑا؟ کہتا دیا میں کیا بتاؤں، آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ میری پھوپھی زینب نے رکاب پکڑ کے سوار کیا، بی بی کو جلال آ گیا، رخ کیا شاہ نجف کے روزے کا، نجف کے والی اس وقت تیرا غازی کہا گیا تھا۔ جب زینب رکاب پکڑتی رہی، بی بی زینب جو مٹی پہ بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا اماں میرے بھائی کی وفا کا گلہ میرے بابا کو نہ دے، میں نے تو شمر سے تعریف سنی، بازار شام میں شمر کہتا تھا کہ جب میں ضربے مارتا تھا حسین غازی کو یاد کرتے تھے، اور میں نے جب اپنے نجس ہاتھوں کو حسین کی زلفوں میں ڈال کر ریگے کربلا کی طرف حسین کا کٹا ہوا سر پھینکا تو جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ آواز آئی عباس عباس عباس، جب تک ام المؤمنین زندہ رہی یہ کہہ کے روتی تھی عباس کاش تو مر جاتا مگر میرا حسین زندہ رہتا۔ یہ وفا تھی۔ 17 محرم کو قتل حسین کی خبر آئی تھی مدینہ میں، اور خطیب مسجد نبوی نے کہا قد قتل الحسین بارض کربلا، علی کی بیوہ جو کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی قتل حسین کا سن کے گھر میں بیٹھ نہ سکی، برقع اوڑھا، جب مسجد میں آئی ابھی خطیب خطبہ دے رہا تھا، انٹرپٹ کر کے بی بی کہتی ہے خطیب صرف اتنا بتا اگر حسین مارے گئے تو عباس کہا گیا؟ بی بی کو یقین تھا کہ اگر عباس زندہ ہو تو حسین کو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ استقلال، یہ وفا، یہ شجاعت، اللہ اکبر۔ یہی وجہ میرے عزیز ہو، طویل زحمت نہیں دوں گا، بس میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ عباس وہ دلاور ہے جنہوں نے مر کے بھی کمال کیا، مر کے بھی وفا کی۔ شمر کے الفاظ ہیں، شمر کہتا ہے جب حسین وقت آخر عباس کو پکارتے تھے نا تو میں رخ موڑ کے اپنا فرات کے کنارے پہ دیکھتا تو عباس کی لاش اٹھ جاتی تھی۔ یہ بدن کی وفا۔ دوسری وفا سن لیں، شام غریبہ میں جب زینب پہرا دے رہی تھی نا اور زینب نے کہا تھا الحافظ والحفیظ، 2 بچیوں کے 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ بی بی زینب کے قدموں پہ آئے تھے۔ بی بی زینب نے کہا تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ تو ان بچیوں نے کہا تھا ہم غازی کی بیٹیاں ہیں۔ رسول زادی اب الحافظ نے کہنا، تو الحافظ کہتی ہے ہمارے بابا کی لاش برات سے اٹھ جاتی۔ یہ بدن کی وفا اور سر کی وفا۔ شمر کے گھوڑے کے گلے میں لٹکا تھا عباس کا سر بازار شام میں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس جوان کا سر تم نے نوک نیزہ پہ سوار کیوں نہیں کیا؟ کہا اس لیے کہ جب بھی ہم نے نوک پہ سوار کیا جوان کا سر زمین پہ گر جاتا ہے۔ روایت آگے کوئی نہیں، یہی تک روایت میں نے پڑھی ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب بھی عباس کا سر نوک نیزہ پہ آتا ہوگا عباس کو زینب ام کلثوم سے کیا گیا وعدہ یاد آتا ہوگا کہ رسول زادیو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے پردوں کا ضامن ہوں۔ یہی وجہ ہے جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا بنی ہاشم کی عورتیں اس کا نام لے کے بیان کرتی، مگر جب ام المؤمنین کا لال گرا ہر بی بی کا ایک ہی نعرہ تھا واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ۔ القاب ابو الفاضل میں ایک لقب ہے حجاب و زینب۔ زینب کا پردے دار نہیں، پہرے دار نہیں، زینب کا پردہ۔ زینب کے پردے کو کہتے ہیں۔ جب عباس گھوڑے سے گر گئے، حسین ابن علی چلے، جا کر دیکھا کہ آنکھ میں تیر ہے، دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، سر میں گرز لگا ہے۔ فضل دیکھے عباس کا، اپنی ماں کا رومال نکالا، ماں کے رومال سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا۔ کیا قسمت ہے عباس، یہ صرف 2 کو ملا ہے رومال، یا حر کو یا عباس کو۔ قیمت کیا ہے؟ سر میں گرز لگے، ہو بھی انسان حر یا ہو بھی عباس، شہید راہ خدا بھی ہو، ساتھی ہو حسین کا، ہو بھی کربلا میں،
بازو بھی قلم ہو جائیں تب ملے گا رومال فاطمہ، مگر یہ رومال مجلس حسین میں کتنا سستا ہو جاتا ہے۔ ادھر 2 آنسو آپ نے بہائے، حسین کی ماں رومال لے کے آ گئی، اے میرے بیٹے کے آزادہ اپنے موتی اس رومال میں دے دے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے بس 2 جملے ہو رہے ہیں۔ پہلا مرثیہ حسین نے کہا عباس کا، اس کا ایک شعر سن لیجیے، فرماتے ہیں الیوم نامت اعین بک لم تنم وتساہرت الاخری عز منامها۔ بھائی عباس، آج کے بعد ان کی آنکھیں تو سو جائیں گی جو تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی۔ آج سے ہمارے دشمن آرام سے سوئیں گے، اور آج سے میری بہنیں بیٹیاں ایسے جاگے گی، ان کو آرام نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے مذہب کے ایک مجتہد ہیں، آخری جملہ سن لیں، آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری، انہوں نے مختر کی کتاب میں لکھا کہ کربلا کا کوئی شہید وقت آخر پیاسا نہ تھا، ساقی کوثر آتے تھے، اکبر کو بھی پانی پلایا، اصغر کو بھی پانی پلایا روح کے نکلنے سے پہلے، اور محمد کو بھی، قاسم کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، مہمانوں میزبانوں کو، مگر فرماتے ہیں قتل العباس عطشانا، صرف ام البنین کا لال ہے جو دنیا سے پیاسا گیا۔ پھر خود سوال ریز کرتے ہیں کہ ما جاء صاحب کوثر لابنہ، کیا علی کوثر کا جام اپنے بیٹے کے لیے نہیں لائے ہوں گے؟ فرماتے ہیں جام تو 2 آئے، ایک علی لائے ایک نبی لائے، مگر عباس نے یہ کہہ کے پینے سے انکار کر دیا، میری وفا پہ داغ آ جائے گا، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ عباس پانی پی کے نہیں جاتے۔ ماتم حسین، یا حسین،